بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت جس ہم موجودہ دور سے گزر رہے ہیں، یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، واقعی انتہائی مشکل ترین دور ہے۔ انسان کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، انسان کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ اٹکتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ویسے صلہ انسان نہیں پا رہا ہے جو توقع رکھتا ہے اس دنیا سے۔ لیکن جو انسان توقع رکھتا ہے اپنے اللہ رب العزت سے، جو کہ رب السماوات والارض ہے، تمام جہان و آسمان اور زمین کا رب۔ ہم تو بڑی چھوٹی سی ایک مخلوق ہیں زمین پہ جو بستی ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ستارے، کہکشائیں اور کیا کیا مخلوق ہے جس کو وہ رزق دیتا ہے۔ تو آئیے آج اللہ رب العزت سے ایک ایسی دعا کریں، ایک ایسی آیت آپ کے خدمت میں پیش کریں کہ جس کا مجھے یقین ہے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی کہ اس آیت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ گمان بھی نہ کر سکتے ہوں۔ اب کس جگہ سے اور کیسے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر جاننے والا اور ہمارے لیے بڑی اچھی تدبیر کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ والدین بڑی کوشش کر رہے ہیں، جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی نے بچوں کی شادی کرنی ہے، کسی پہ کیا کیا معاملات ہیں، معاملات کم ہوتے جا ہی نہیں رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور جو ہمارے حکومت کے معاملات چل رہے ہیں وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والا دور تو چند اگلے مہینے یا شاید سال زیادہ مشکل دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت انشاءاللہ ہے نا، ہمیں مزید اس پر صرف بھروسہ اور اس سے جو ہے وہ غیبی امداد کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہمیں صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہمارے حصے کا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، میں آگے تمہارا اپنا کام کروں گا، لیکن تم اپنی جگہ پر بیٹھے مت رہو بس۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک انسان کو وہی کچھ ملا جس کی اس نے کوشش کی، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، لیکن اللہ رب العزت سے اس طریقے سے مانگتے رہیے کہ یا رب العزت میرے معاملات تیرے سپرد، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، باقی اب تو میرے لیے غیبی مدد عطا فرما دے، مجھے وہاں سے رزق عطا فرما دے جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں، یا تو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے قرآن کریم کی سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو انسان اس آیت کو یاد کر کے رکھ لے، لکھ کے رکھ لے، کسی دیوار پہ لگا دے، یاد کر لے، تو اس سے تو بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی اس کو یاد آئے، یاد نہ بھی آئے، یاد کر کے پڑھے، بار بار پڑھے، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت ہو سکتا ہے آپ کو دنوں میں یا چند مہینوں میں، جب وہ چاہے، یہ تو اس پہ ہے نا، یہ کوئی وہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک گولی ہے لیں گے اور اس کا اثر شروع ہو جائے گا۔ جب آپ نے اپنا کام کر دیا، اب وہ اپنا کام کب کرتا ہے، اس کی کن فیکون کب ہوتی ہے، یہ تو آپ اس پہ منحصر ہے۔ تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 اس وقت آپ کی اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ آپ یہ یاد کر کے رکھ لیجئے، اور آپ کے سامنے میں اس کا جب ترجمہ پیش کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آیت آج تک آپ تک کیوں نہیں پہنچائی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور یہ آیات جب اللہ رب العزت بتاتا ہے ان چیزوں پہ تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب ہے جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے
تو ہمارے مسائل تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سنیے آیت کیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کا آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں ناظرین۔ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ناظرین، اس آیت کو یاد کر لیجئے، اور اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں گے، یقین کیجئے یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ غیبی مدد عطا فرماتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہ ہو، تو آئیے نا اس گمان پہ کریں بات اللہ سے، کریں معاملہ کہ یا رب العزت تو نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ تو اس طریقے سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، تو یا میرے مولا کریم، یا ارحم الراحمین، یا رزاق، یا فتاح، اپنی اس آیت کے صدقے میں تیرے حضور پیش کرتا یا کرتی ہوں، تو مجھے غیبی مدد عطا فرما دے۔ میں نے اپنا کام کیا ہے اور کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھ پہ احسان کر دے، میرے معاملات اپنے سپرد لے لے، میری مدد فرما، تاکہ میں سکون والے دل کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں، تجھ پہ بھروسہ کر سکوں، تجھ سے مزید مانگ سکوں، تیری اطاعت پہ شکر گزار ہو سکوں، تجھے سجدوں میں بھی شکر کر سکوں۔ شکر کرنا ہم پہ واجب ہے، جتنا شکر کرتے جائیں گے اتنا وہ رزق عطا کرتا رہے گا، کیونکہ جب وہ رزق کی تھوڑی سی تنگی کرتا ہے تو وہ آزماتا ہے کہ تنگی کرنے پہ اب یہ کیا کرتا ہے میرا بندہ، کیا مجھ کو پکارتا ہے یا مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دور نہیں جانا، جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ جتنا آپ اللہ کے مزید قریب جائیں گے، جتنا اس پہ بھروسہ جو ہے وہ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، میری امید ہے مجھے جس رب العزت کی حکمتوں کو میں جانتا ہوں، وہ بڑی حکمتوں والا رب ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اور جب بھی مصیبت آئے، آزمائش آئے، صبر و صلات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، صبر کیجئے، الصلاۃ، نماز سے مدد لیجئے، اور قرآن کریم کا بھی مطالعہ کیجئے۔ قرآن سے جڑ جائے، اللہ آپ سے جڑ جائے گا۔ اللہ تو جڑا ہوا ہے، دور ہم ہی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہمیں اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب لوگوں کو غیبی امداد ایسی عطا فرمائے کہ آپ صرف اور صرف اللہ ہی اللہ کرتے رہ جائیں۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔